الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوتان ملعونان صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم 14 اگست کے حوالے سے آزادی اور اس کے عملی تقاضے اس پر کچھ گزارشات پیش کریں گے اور ہمارے اس تقریر اور ان گزارشات کے اہم مضامین یہ ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا اور دوسرا مضمون ہے پاکستان کیسے بنا اور تیسرا مضمون ہے آزادی اور اس کے عملی تقاضے اور ان گزارشات اور اس تقریر کی ضرورت بھی ہے اسی لیے کہ آج جس ملک میں ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں اور ہنسی اور خوشی کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس ملک کا وجود اور بنیاد جس مقصد کے لیے اس ملک کی بنیاد جس مقصد کے ڈالی گئی ہے وہ مقصد ہم مومن مسلمانوں نے بھلا دیا ہے اور غیر مسلموں اور بے دینوں کی طرح دیکھی دکھائی پر چلتے ہوئے ہم ان کی مشابہت اختیار کر کے بے دینی کے راستے پر چل پڑے اسی حوالے سے کچھ چند گزارشات پیش کریں گے
کہ آزادی کا مقصد کیا ہے اور اس کے عملی تقاضے کیا ہے، کہ پاکستان آزاد ہونے کا مقصد کیا ہے اور اس آزادی کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات اور کیا کیا چیز کرنی چاہیے۔ تو 14 اگست کا یہ دن اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے انتھک محنت کے نتیجے میں ایک الگ ریاست عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے، اور اس الگ ریاست کا مطالبہ اور اس کی کوشش اس وقت سے شروع ہوئی جب بر صغیر پر انگریزوں نے اپنا زور جمایا اور پورے بر صغیر پر حکومت کرتے رہے۔ یہ بات مسلم ہے اور تسلیم شدہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت واحدۃ، کہ جہاں پر دین اور اسلام کی بات آئے گی تو دنیا کی تمام کفری ملتیں ایک ہو جائیں گی۔ بظاہر آپ کو وہ ایسے نظر آئیں گے کہ یہ ایک دوسرے کو بالکل ختم کر دیں گے، ایک دوسرے کی سرکوبی کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، ابھی لڑ پڑیں گے، بس لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن یہ صرف ظاہری صورت ہے۔ جس وقت اسلام اور مسلمان کی بات آ جاتی ہے تو تمام غیر مسلم ایک مٹھی ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام کفری ملتیں یہ ملت واحدۃ، یہ ایک ملت ہے۔ اسی وجہ سے جب بر صغیر پر انگریزوں نے اپنی حکومت بنائی اور اس وقت مسلمانوں پر انگریزوں نے اور ہندو اور سکھوں نے طرح طرح کے ظلم اور ستم شروع کر دیے اور ان کے حقوق ضائع کیے جانے لگے، اس لیے کہ تمام کفری ملتیں ایک طرف ہو گئی اور اسلام اور مسلمانوں کی بات آ گئی تو ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور ان مومن مسلمانوں کو معیشت، تعلیم و تدریس، تہذیب و ثقافت، عدل اور انصاف، مساوات، عرض، مختصراً یہ کہ تمام معاملات میں کمتر شمار کیا جانے لگا۔ آج بھی غیر مسلم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مومن مسلمان کو کمتر ثابت کریں، اور ہم جیسے کم ظرف اور کمزور مسلمان کے کمزور ٹائپ کے مسلمان ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں، ہاں ہمارے مسلمان ایسے ہیں۔ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ کبھی بھی کسی غیر مسلم کے ہاں میں ہاں مت ملاؤ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف۔ وہ تو آئے دن جب سے دین اسلام کا وجود ہے، توحید اور رسالت کا وجود ہے، اس وقت سے غیر مسلم توحید اور رسالت کے خلاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہوا ہے ایسے مضامین سے۔ اساطیر الاولین کہ غیر مسلم کہا کرتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو انہوں نے جھٹلایا، اسی بنیاد پر نفس و شیطان کے اطاعت میں۔ تو اس وقت مومن مسلمانوں کو کمتر شمار کیا جانے لگا اور ہندوؤں کو برتر خیال کیا جانے لگا۔ اس لیے ہندو مذہب اور سکھ مذہب اور دوسرے مذاہب ان کے خیالات بالکل ملے جلے ہیں، ان کے خیالات ملے جلے ہوئے ہیں، نفس و شیطان کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو آزادانہ طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکا جانے لگا۔ تو اس وقت ہمارے اجداد نے دن رات محنت کی، دن رات محنت کی، گلی گلی جا کر اور اسی طرح گھر گھر جا کر مسلمانوں سے مشاورتیں کرنے لگے، قراردادیں منظور ہونے لگی۔ بالآخر 20 لاکھ افراد کی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ایک الگ اسلامی ریاست عطا فرمائی۔ 20 لاکھ افراد نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر آپ پاکستان بننے کی اصل تاریخ کو دیکھیں اور اصل تاریخ کو پڑھیں تو آپ حد تک رہ جائیں گے کہ یہ کیسے پاکستان وجود میں آیا، کیسے مومن مسلمانوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور سر فہرست قربانیوں کو وجود علماء نے رکھا ہے۔ اس وقت علماء ہند
انہوں نے ان تحریکوں کا وجود رکھا، اور بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت آنے سے پہلے انگریزوں کے خلاف اور غیر مسلموں کے خلاف تحریکیں چلا کرتی تھی، بہت بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں کہ انگریز اس وقت وہ مومن مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پر ہوتے تھے کہ مسلمان اور اسلام کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں آزاد ملک عطا فرما دیا ہے اور ہم اس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں، تو اس آزادی کا تقاضا کیا ہے، اور اس آزادی کے تقاضوں کو سمجھیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تقاضے کیا ہیں؟ یہ آزادی ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے؟ آزادی اس چیز کا مطالبہ کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس چیز کو لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ اس کے متعلق تاریخ دان یہ فرماتے ہیں، اور آج ہم اپنے کانوں سے بھی سن رہے ہیں، ہمارے جو اجداد گزرے ہیں ہم ان کی تیسری نسل ہیں یا چوتھی نسل ہیں، اور ہم اپنے کانوں سے خود سن رہے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کی ہزار مخالفتوں، شرارتوں اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لاکھ جانوں، عصمتوں اور کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کی قربانی دے کر پاکستان بنانے والوں کی تیسری نسل، پاکستان بنانے والوں کی تیسری نسل ان تمام حالات اور واقعات سے قطعاً ناواقف ہے۔ وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ آج بھی لوگ اس طرح کہتے ہیں، انڈیا کو کیوں توڑا گیا، ہندوستان کو کیوں ٹکڑے کر دیا گیا؟ اگر ہم اکٹھے رہتے تو کیا ہوتا، اور ہم اگر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ یہ ایسے سوالات کرنے والوں کا منہ توڑ دینا چاہیے۔ اس لیے اس کو آزادی کا تصور اور آزادی کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ ایسے سوالات کرنے والے عیاشی کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ عیاش پسند لوگ ہوتے ہیں میرے ذہن کے مطابق۔ اس کو مسلمانی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، تو آپ اپنی عیاشی کرتے رہیں بھائی، لیکن یہ مت کہو کہ انڈیا کیوں توڑا گیا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو قرآن پاک میں شروع کی آیاتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شروع میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، 3 فرقوں کا، مومن مسلمانوں کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح مشرکین کا ذکر فرمایا اور منافقین کا ذکر فرمایا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں تقسیم فرمایا؟ سارے ایک انسان ہیں، اکٹھے رہیں، سارے ایک انسان ہیں، اکٹھے رہیں، کیا حرج ہے؟ مسلمانوں کو الگ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مشرکین کو الگ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور منافقین کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایسے سوال ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے ہماری تیسری نسل، یہ ہم ہی ہیں تیسری نسل، اور آج کل کہتے ہیں اسی طرح پاکستان میں کیا ہے، پاکستان میں سب کچھ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تم میں ہمت نہیں ہے وہ چیز نکالنے کی۔ اگر ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں تو وہ ہماری اپنی غلطیاں کوتاہی ہیں، یہ ہمارے اپنے حکمران ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئے۔ لیکن یہ نہ کہو کہ ہمارے بڑوں نے جو ہمارے لیے ملک اور پاکستان لیے تو انہوں نے زیادتی کی ہے۔ ایک ہی انڈیا ہوتا، ایک ہی ہندوستان ہوتا، ایک ہی لوگ ہوتے، یہ غلط تصور اور غلط سوچ ہے۔ بلکہ اس پر شکر کرو اللہ تعالیٰ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ ملک اور ریاست عطا فرمائی، ہم اس میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، یار دوست ہیں، تعلق ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے ہم ادھر ادھر آتے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں غیر مسلموں کی آرائش نظر آ رہی لیکن پس پردہ ان کی بدترین زندگی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، جو لوگ وہاں باہر رہ کر آئے ہیں ان سے آپ پوچھیں، وہ لوگ اس گرمی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ لوگ اس سردی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ لوگ باہر آزادانہ ماحول کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے پاس یہ ماحول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ باہر رہ رہے ہیں،
وہ آ جاتے ہیں، وہ ہمیں کارگزاریں سناتے ہیں کہ ہمارا ملک سونے کی چڑیا ہے، ہمارے ملک میں جو آزادی ہے تو اصل آزادی اور حقیقی آزادی یہی ہے، وہاں آزادی کہاں ہے؟ وہاں اگر آپ اتنی سی دکان کھولیں گے تب بھی سرکار سے ملو گے، وہاں آپ اپنی گاڑی ریپیئر کرو گے تب بھی سرکار سے ملو گے، آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے تب بھی سرکار سے ملو گے۔ کتنی ضلالت ہے! وہاں پر آپ بچہ پڑھائیں گے تب بھی سرکار سے ملو گے، وہاں پر تمہیں آزادانہ طور پر اولاد کو پڑھانے کی، اسلامی دینی تعلیم دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آن لائن پڑھائی کیوں نکل آئی ہے؟ اسی بنیاد پر لوگ آن لائن وہاں پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پاکستانی قاری ان کو پڑھا رہے ہیں، حافظ پڑھا رہے ہیں، بھائی ہمیں پڑھاؤ، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہاں پر انتظام نہیں ہے، بندوبست نہیں ہے، کہاں جائیں گے پڑھنے کے لیے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کس مقصد کے تحت بنایا تھا، اس وقت کے علماء نے کس محنت کے تحت اس کے لیے کوشش کی تھی تاکہ ہمیں پاکستان بنانے کے مقصد کا علم ہو جائے۔ پاکستان بنانے کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت کے علماء نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے، تو اسی بنیاد پر کہ غیر مسلم ایک طرف ہے، مسلمان ایک طرف ہے، اگر ہم پاکستان کا بنیاد رکھیں گے تو محض لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے الگ ملک بنانے کی قرارداد پیش کی تو ساتھ یہ نعرہ بھی لگوایا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس وقت یہ نعرہ لگ گیا کہ پاکستان کا وجود لا الہ الا اللہ کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس میں بلند ہو جائے، اس میں قرآن اور حدیث کے قوانین ہو، اس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی ہو۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 4 مارچ 1946 کو شیلانگ کے خطاب میں یہ فرمایا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ہر مسلمان کے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ اور آئین کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ کچھ حضرات جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی، یہ شریعت کے خلاف ہوگا، شریعت پر اس کا بنیاد نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری زندگی پر اسلامی اصول کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوتا تھا۔ 1300 سال پہلے بھی اسلامی تعلیمات کا اطلاق صحابہ کی زندگیوں پر تھا، اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ اور اسلامی نظام کا قیام بھی انہوں نے اس طور پر فرمایا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری سرکاری تقریب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر 1 جولائی 1947 کو فرمایا تھا، آپ کے لیے ایک ایسا معاشی نظام مرتب کیا جائے گا جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ مغربی معاشی نظام انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں ناکام ہو گئی۔ یہ اس وقت انہوں نے یہ الفاظ فرمائے تھے، اور اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح بھی کیا تھا۔ تو پاکستان کا وجود یہ صرف اسلامی تعلیمات کے لیے اور قرآن اور حدیث کے تعلیم کے لیے ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس کو بالکل تس نس کر دیا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی کمزوریاں ہیں کہ انہوں نے لاڈ نکالے کے قانون کو ہر جگہ لاگو قرار دیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، پاکستان نہ بنتا تو اچھا ہوتا۔ بہت بڑی ناشکری اپنے ان بزرگوں اور اپنے ان آباء و اجداد کی جنہوں نے عزت قربان کی ہیں۔ صرف اسکول کی کتابوں میں آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت اگر آپ تاریخی حوالے سے دیکھیں گے تو آپ زاروں قطار روئیں گے کہ کیسے ان لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہیں۔ 100 اور ہزاروں عورتوں کے ساتھ ان ظالموں نے بدکاریاں کی ہیں، ان ہندو اور سکھوں نے اور انگریزوں نے، اور ابھی تک وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ اور اسی طرح تاریخی حوالے سے
جو 20 لاکھ شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو ہم نہیں بھلا سکتے، اور تاریخی حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ ایک نوجوان ایک قصہ بیان کرتا ہے، اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جس وقت پاکستان آزاد ہو گیا اور ہم ہوشیار پور سے ٹرینوں کے ذریعے پاکستان جا رہے تھے اور ہجرت کر رہے تھے، تو راستے میں ہمیں پیدل جانا پڑ رہا تھا۔ پیدل جاتے ہوئے ہمیں راستے میں ایک عورت ملی اور چیخ رہی تھی بہت زیادہ۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرے والد صاحب آگے ہوئے اور اس عورت کو اٹھانا چاہا تو اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے اور دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے، اور اس سے سینے بھی ان ظالموں نے کاٹے ہوئے تھے، اور وہ کراہ رہی تھی دردوں سے، اور یہ کہہ رہی تھی کہ چاچا جان آپ مجھے اپنی جگہ چھوڑ دیں، آپ جائیں، کم سے کم میرا یہ وجود اس امت کے لیے کام آ گیا ہے، مومن مسلمانوں کو ایک الگ ریاست مل گئی ہے۔ اور اسی وقت اس نے اپنا دم توڑ دیا ہے۔ تھوڑا سے آگے گئے اور نہر پار کیا تو نہر کے پار ایک اور کراہنے کی آواز آئی، اور وہاں پر گئے تو ایک اور عورت پڑی ہوئی تھی، اس سے بھی انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہوئی تھی اس کے ساتھ، اس کی عزت بھی انہوں نے لوٹی ہوئی تھی، اور اس کو اٹھایا تو اس عورت نے کہا کہ فلاں جنگ میں فلاں دن پر میرے بھائی بھی شہید ہو گئے، اور اسی طرح میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، میرے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اور میرے 3 بہنوں نے اپنی جان بچاتے ہوئے نہر میں انہوں نے خود کو گرا دیا، کود گئی ہیں اور ڈوب گئی ہیں۔ میں ان ظالموں اور درندوں سے خود کو بچاتے ہوئے اس حال تک آ گئی ہوں کہ میں ان کے ہاتھوں چڑھ گئی ہوں۔ ان ظالموں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ہماری عزتیں لوٹی ہیں، اور اس نے اس وقت کہا کہ میرے یہ زیورات ہیں، یہ اپنے ساتھ آپ لے لیں اور وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کو دے دینا کہ یہ پاکستان کو کام آ جائیں گے، اور چاچا پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ آدمی صرف یہ الفاظ پڑھتا ہے تو کتنا درد لگتا ہے۔ اور آج بھی جو انگریز ہیں، برگیڈیئر برسٹو، اس کی اپنے ایک انسائکلوپیڈیا ہے، یہ اس وقت کے مظالم بیان کرتا ہے کہ سکھوں نے اور ہندوؤں نے پاکستان بننے کے بعد کتنے ظلم کیے۔ پوری ٹرینوں میں عورتوں، مردوں کو، بچوں کو انہوں نے ذبح کیا، اور انڈیا سے لاہور آتے تک ٹرین ساری پٹری پر خون ہی خون، اتنا انہوں نے ظلم کیا۔ اور وہ اس وقت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس وقت پاکستان بنا اور 11 ستمبر 1947 کو سہ پہر یعنی دوپہر کے وقت ٹرین پر 2000 سکھوں نے حملہ کیا، اور اتنا ظلم کیا ان ظالموں نے، اور ایسا درندگی کا ثبوت دیا اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسانیت کو فروغ دینے والے ہیں۔ ان ظالموں نے 100 برہنہ عورتوں سے ان کی چھاتیاں کاٹیاں اور ان کو بالکل لنگڑا لولا کر کے مار ڈالا، اور اسی طرح ان عورتوں کی عزت بھی لوٹی، اور اس ٹرین کے جو بچے تھے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کے ناک کاٹے، اور ان کو مارا نہیں ہے۔ جس وقت وہ لاہور پہنچے تو یہاں کے لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو تحفہ دیا ہے۔ تمام ٹرینوں میں لاشیں تھی، آخری ڈبے میں بچوں کے کراہنے کی اور چیخنے اور پکارنے کی آوازیں آئیں، خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے کہ یہ ہماری طرف سے تم لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ اتنا درندگی کا ثبوت انہوں نے دیا ہے۔ اور وہ تمام بچے، کس کا ہاتھ کاٹا، کس کا پاؤں کاٹا، کس کی زبان کاٹی، کس کا ناک کاٹا، اور وہ ایک ڈبے میں ان سب کو انہوں نے ڈال دیا تھا۔ اتنا انتہائی ظلم انہوں نے کیا ہے۔ اور اس وقت کے حوالے سے ایک اور واقعہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت مومن مسلمان وہاں سے ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت سکھ اور ہندوؤں نے حملہ کیا، تو یہ تمام مسلمان اپنے گھروں میں سہم گئے کہ یہ ظالم درندے تو ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے اوپر چڑھائی کر کے آ گئے ہیں، ہم تو بے ساز و سامان ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
ہم تو یہاں پر اپنی زمینیں، جائیدادیں، مال حال سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور اسی دوران ایک بچہ ایک مسلمان کے گھر سے نکلا جس کو ایک سکھ نے پکڑا، اور اس سکھ نے اس بچے کو مارا اور ہندو کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور اس وقت اس عورت اس بچے کی ماں نکل آئی، اس نے کہا کہ یہ کہاں سے نکل آیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا یہ ان درندوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اور اس ظالم نے، اس ہندو نے اس بچے کو یوں مارا اور دوسرے ہندو نے اس کو نیزے سے یوں لیا۔ ایسے درندگی کا ثبوت دیا ان ظالموں نے۔ اور کئی بچوں کو انہوں نے، ایسے بھی ہوا کہ ایک ہندو نے ایک مسلمان کے بچے کو گردن پر کلاڑی سے مارا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ او مسلح کے بچے، یہ مسلح بھی وہ ہندو کہتے ہیں، مسلح بھی ہندو کہتے ہیں، او مسلح مسلمان کو، کہ او مسلح کے بچے، اگر مجھے معلوم ہوتا تمہاری گردن اتنی کمزور ہے تو میں اپنی کلاڑی تمہارے خون سے برش نہیں کرتا، یعنی ناپاک نہیں کرتا۔ اب مجھے اپنی کلاڑی گنگا جل کے ساتھ پوتر کرنا ہوگا، پاک کرنی ہوگی۔ ایسے درندگی کا ثبوت ان ظالموں نے دیا ہے۔ اور راستے میں بڑی بڑی حویلیوں میں یا ٹرینوں پر وہ حملہ کر کے عورتوں کو اتار دیتے، اور اتنا ظلم انہوں نے کیا کہ وہ اگر ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تو لائن میں کھڑے ہو جاتے ان کے ساتھ زنا کرنے کے لیے، اور آخر کار ان کے ساتھ وہی ظلم کرتے کہ ان کے ہاتھ پاؤں جسم کو ٹکڑے کر کے پھینک دیتے۔ ایسا ہوا ہے ہمارے بڑوں کے ساتھ۔ ان بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان کو اپنا سلام بھیجا ہے، ہمارے لیے سلام بھیجا ہے کہ پاکستان کو سلام کہو کہ چلو میرا جسم تو کام آ گیا پاکستان بننے کے لیے۔ وہاں پر لوگ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قانون لاگو ہوگا، قرآن اور حدیث کا قانون ہوگا، چلو ہمیں بھی اجر ثواب ملے گا۔ تو ہمارے بڑوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے سرشار فرما دیا ہے اور آزاد ملک اور ریاست عطا فرما دیا ہے، تو اس آزادی کے جو تقاضے ہیں تو ان کی رعایت رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، الحمدللہ میرے ملک میں گرمی ہے، سردی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، سب کچھ ہے، میرا ملک ہے، میں اس کے لیے جان دوں گا۔ میں یہاں پیدا ہوں، میرے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، میں اس کے لیے دعا کروں گا، محنت کروں گا، کوشش کروں گا۔ اگر دعا نہیں کر سکتے، محنت نہیں کر سکتے، کوشش نہیں کر سکتے تو اعتراض مت کرو، یہ دنیا ہی چھوڑ دو۔ کبھی بھی اپنے ملک کا برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ آزادی ہمیں ملی ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے، سب سے پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جس وقت فرعون سے آزادی حاصل کرنے کے بعد شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یوم عاشوراء کا روزہ ہے، تو حضور علیہ السلام سے اس روزے کے متعلق وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا ھذا یوم عظیم هو یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق فرعون، کہ یہ ایسا عظیم الشان دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق کر دیا ہے۔ فصام موسیٰ شکرا للہ، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منہم فصامہ وامر بصیامہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو بہت زیادہ حقدار ہیں اس بات کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قربت میں، اور ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے، اور حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کو مکہ کی فتح عطا فرمائی تو حضور علیہ السلام نے چاش کی نماز 2 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھی۔ چنانچہ مہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ یوم الفتح کے دن فتح مکہ کے موقع پر میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئی، فوجدتہ یغتسل، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے لیے پردہ کر رہی ہے۔ قالت
تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فسلمت علیہ، میں نے حضور علیہ السلام پر سلام کیا، فقال من هذه، حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب، کہ میں بنت ابی طالب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ فقال مرحبا بام ہانی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی کو خوش آمدید ہو۔ جب حضور علیہ السلام غسل سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی 8 رکعات، 8 رکعت ملتحقاً فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر۔ وذاک ضحی، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یہ چاش کا وقت تھا۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ آزادی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور حضور علیہ السلام نے چاش کی نماز 2 کے بجائے 8 رکعت پڑھی۔ تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، 14 اگست کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے ساتھ حقیقی محبت رکھنی چاہیے، دوغلا پن نہیں کرنا چاہیے، غیروں کی باتوں میں اور دوسرے لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی برائی بیان کریں اور ہم اپنے ملک کے پیچھے باتیں کرتے رہیں۔ ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو جائے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے، کوئی اپنے گھر کے باتیں بار نہیں بیان کرتا ہے اور نہ اپنے گھر کا پردہ اٹھاتا ہے، بلکہ اپنے ملک اور اپنے گھر پر پردہ ڈالنا چاہیے اور اپنے ملک کے ساتھ اور جہاں پر مومن مسلمان رہتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے اور فطری عمل ہے کہ اس کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، اور صرف انسان جہاں پر رہتا ہے تو وہاں ارد گرد تمام چیزوں کے ساتھ اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جانوروں اور پرندوں اور دیگر مخلوقات میں بھی ہے۔ پس آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے حقیقی محبت کریں جو ایک نظریے کے تحت بنا ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے بھی اپنے ملک سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ احادیث میں آتا ہے ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما اطیبک من بلد و احبک الی، ما اطیبک من بلد، کہ تو کتنا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا ہی تو محبوب ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی من کے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہیں نکالتی، ما سکنت غیرک، تو میں تمہارے علاوہ کہیں پر بھی سکونت اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے محبت تھی، مکہ مکرمہ سے محبت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا۔ اور سفر سے واپسی پر بھی حضور علیہ السلام کا اپنے وطن میں داخل ہونے کے لیے سواری کو تیز کرنا بھی وطن سے محبت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام سفر سے تشریف لاتے ہوئے مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے، اور اگر دوسرے جانور پر سوار ہوتے تو مدینہ منورہ کی محبت میں اسے ایڑی مار کر تیز بھگاتے تھے۔ تو یہ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے شہر کے ساتھ ایک محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ملک کے ساتھ وہ اپنی حقیقی محبت رکھنی چاہیے اور اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن 14 اگست ایسا دن ہے جس میں جہالت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ دشمنوں سے آزادی ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا کوئی نامناسب چیز نہیں ہے، مگر ایسے موقع پر حرام کاموں میں مبتلا ہو جانا، اور اسی طرح مرد اور عورتوں کا اختلاط کرنا اور رقص وغیرہ کرنا اور اسی طرح گانا بجانا کرنا، یہ غلط چیزیں ہیں۔ ہاں ملی نغمے گاؤ، لیکن اس میں ساز اور یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس موقع پر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک یاد رکھنی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صوتان ملعونان، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ صوت مزمار، ایک موسیقی کی آواز، موسیقی کے آلات کی آواز، عند نعمت کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اسی طرح عبادت کرو اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس نعمت کو بانٹو۔ وصوت رنت عند مصیبت، اور ماتم اور نوحے کی آواز
یہ مصیبت کے وقت اس پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس دن پر اور خصوصاً پوری زندگی جب تک ہم اس ملک میں زندہ ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، تو پوری زندگی ہماری ذمہ داری بن رہی ہے کہ ہم اپنے اجداد، اپنے بزرگوں کو اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کے بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ان شہداء کے لیے ہم دعائیں مانگتے رہیں، اور خصوصاً اس ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، اور یہ دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس ملک میں امن اور خیر ہو، اور اپنی طرف سے بھی امن اور خیر لانے کی ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا